بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ تاریخ امت مسلمہ، مصنف مولانا محمد اسماعیل ریحان، استاذ تاریخ اسلام، جامعۃ الرشید۔ قسط نمبر 22، صلح حدیبیہ۔ مسلمانوں کو مکہ چھوڑے ہوئے 6 برس ہونے والے تھے۔ وہ مسجد الحرام اور بیت اللہ کی زیارت کو ترس گئے تھے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید اشتیاق تھا کہ اللہ کے گھر کا طواف کیا جائے اور مناسک ادا کیے جائیں۔ انہی دنوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں خود کو صحابہ کے ہمراہ مسجد الحرام میں داخل ہوتے اور مناسک کی تکمیل کرتے ہوئے دیکھا۔ یہ اشارہ تھا کہ دلی ارمان پورے ہونے کو ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی محسوس کر چکے تھے کہ قریش مسلسل جنگوں کی وجہ سے کمزور پڑ چکے تھے، اسی لیے یہ امید تھی کہ وہ آپ کو عمرے کی اجازت دے دیں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یکم ذوالقعدہ سن 6 ہجری میں 1400 صحابہ کرام کے ساتھ احرام باندھ کر عمرے کے ارادے سے مکہ روانہ ہو گئے۔ قربانی کے جانور بھی ساتھ تھے۔ عرب کے لوگ کسی ایسے قافلے پر حملہ نہیں کرتے تھے جس کے ساتھ قربانی کے جانور ہوں۔ یہ مہینہ مدنی تقویم میں ذوالقعدہ اور مکی تقویم میں رجب تھا۔ قریش سمیت تمام اہل عرب کے نزدیک ان دنوں جنگ حرام تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان تھا کہ جنگ کی نوبت نہیں آئے گی۔ لیکن قریش کو آپ کے آنے کی اطلاع ہوئی تو وہ بھڑک اٹھے۔ انہوں نے آپ کو روکنے کے لیے خلاف دستور جنگ کی تیاری شروع کر دی اور راستے میں ایک مسلح جتھا تعینات کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو فرمایا، قریش پر افسوس ہے، انہیں جنگوں نے نگل لیا۔ ان کا کیا بگڑ جائے گا اگر وہ مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں اور باقی عربوں کو ان کے حال پر۔ قریش سے مذاکرات۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عام شاہراہ کو چھوڑ کر ایک دوسرے راستے سے آگے بڑھے اور مکہ کے مضافات میں حدیبیہ پہنچ کر پڑاؤ ڈال دیا۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقامی باشندے بدیل بن ورقہ کو یہ پیغام دے کر قریش کی طرف بھیجا کہ ہم کسی سے لڑنے نہیں آئے، ہمارا مقصد صرف عمرہ کرنا ہے۔ قریش نے اس پیغام کو ذرا بھی غور نہیں کیا۔ انہوں نے ایک جہان دیدہ شخص عروہ بن مسعود ثقفی کو سفیر بنا کر بھیجا تاکہ ڈرا دھمکا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس بھیج دیا جائے۔ تقریباً 6 سال کی طویل مدت میں یہ پہلا موقع تھا کہ قریش نے تلوار کی جگہ سفارت اور گفت و شنید کی راہ اختیار کی تھی۔ یہ اس بات کا عملی اعلان تھا کہ اسلام اپنا لوہا منوا چکی ہے۔ عروہ بن مسعود نے دربار رسالت میں حاضر ہو کر قریش کی منشا کے مطابق کئی سخت باتیں کہیں، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معقول موقف سننے، آپ کا عزم و استقلال محسوس کرنے اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے مثال عقیدت اور محبت دیکھنے کے بعد اس نے جان لیا کہ مسلمان دبنے والے لوگ نہیں۔ چنانچہ واپس آ کر کہا، میں نے قیصر و کسریٰ جیسے بادشاہوں کی بھی ایسی عزت اور توقیر ہوتے نہیں دیکھی جیسی محمد کی عزت ان کے ساتھی کرتے ہیں۔ قریش نے اپنے حلیف احابیش کے سردار حلیس کو بھی ڈرانے دھمکانے کے لیے مسلمانوں کے پاس بھیجا، مگر وہ قافلے میں قربانی کے جانور دیکھتے ہی واپس آ گیا اور کہنے لگا، یہ ہمارے دین کے خلاف ہے کہ قربانی لے کر آنے والوں کو حرم میں داخلے سے روکیں۔ تم انہیں آنے دو ورنہ ہم سب احابیش تمہارا ساتھ چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ قریش جو کمزور ہو چکے تھے، احابیش سے تعلق توڑنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتے تھے، اس لیے بڑے سٹپٹائے۔ بیعت رضوان۔ اس دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے مشورہ کر کے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو سفیر بنا کر قریش کی طرف بھیج دیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا موقف دوبارہ بڑی وضاحت کے ساتھ قریش کے رئیسوں کے سامنے پیش کر دیا۔ واپسی کے موقع پر قریش نے انہیں پیشکش کی کہ وہ چاہیں تو طواف کر لیں۔ وہ بولے، جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو طواف کی اجازت نہیں ملے گی میں بھی طواف نہیں کروں گا۔ اس پر قریش کے سردار بگڑ گئے اور انہیں نظر بند کر دیا۔ ادھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی واپسی میں تاخیر ہوئی تو مسلمانوں میں یہ افواہ پھیل گئی کہ انہیں شہید کر دیا گیا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر بہت غمزدہ ہوئے۔ اب تک صلح و صفائی کی راہ تلاش کر رہے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا خون اتنا قیمتی تھا کہ اسے معاف نہیں کیا جا سکتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ببول کے درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور صحابہ سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کے بدلے موت کی بیعت لی۔ سب نے دل و جان سے آمادگی ظاہر کی کہ عثمان رضی اللہ عنہ کا بدلہ لینے کے لیے ہم آخری سانس تک لڑیں گے۔ جرأت اور جانثاری کی یہ ادا اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی
کہ قرآنی آیات نازل فرما دیں جن میں اس بیعت میں شریک صحابہ اکرام کو اللہ کی رضامندی کی بشارت دی گئی۔ ارشاد ہوا، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا۔ یقیناً اللہ ان مومنوں سے خوش ہوا جب وہ درخت کے نیچے تم سے بیعت کر رہے تھے، اس لیے اس نے ان پر سکینت اتار دی اور انہیں انعام میں ایک قریبی فتح بھی عنایت کر دی، اس لیے اس کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ قریش مصالحت پر آمادہ۔ مسلمانوں کے اس ولولے کا قریش پر ایسا اثر پڑا کہ وہ مرعوب ہو گئے۔ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو آزاد کر دیا۔ وہ سمجھ گئے کہ جزیرۃ العرب میں مسلمان ایک ایسی طاقت ہیں جس سے ٹکرانا دیوار سے سر پھوڑنے کے مترادف ہے۔ انہیں اپنی اقتصادی کمزوری کا بھی خوب اندازہ تھا، جس کا سبب شام اور عراق کے تجارتی راستوں پر مسلمانوں کے پے در پے چھاپے تھے۔ وہ گزشتہ جنگوں میں اپنے مسلسل جانی نقصانات کے باعث پیدا شدہ عسکری کمزوری کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتے تھے، اس لیے انہوں نے بادل ناخواستہ مذاکرات اور معاہدوں ہی کے ذریعے مسلمانوں کی قوت کو کم کرنے اور اپنی توانائی کو محفوظ اور فزوں تر بنانے کا فیصلہ کیا۔ یہ قدم اٹھاتے ہوئے انہیں پہلی بار ریاست مدینہ کو ایک طاقتور حکومت کے طور پر تسلیم کرنا پڑ رہا تھا، مگر یہ کڑوی گولی نگلے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا۔ انہوں نے بہت سوچ سمجھ کر کچھ شقیں طے کیں اور سہیل بن عمر کو سفیر بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیا۔ صلح کی شرائط اور ان کا تجزیہ۔ صلح نامے کی اکثر شقیں بظاہر قریش کے حق میں تھی اور مسلمانوں کو ان سے زک پہنچنے کا خدشہ تھا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی شرائط پر پوری گہرائی کے ساتھ غور کیا اور آپ کی غیر معمولی بصیرت نے فیصلہ کیا کہ صلح نامے کی جن شرائط کو قریش اپنے لیے بہت زیادہ مفید سمجھ رہے ہیں وہ حقیقت میں ان کے لیے اتنی مفید نہیں، اور شرائط بظاہر مسلمانوں کے لیے ناقابل برداشت لگ رہی ہیں، وہ حقیقت کے اعتبار سے اسلام اور ریاست مدینہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ہاں، کچھ مسلمانوں کو انفرادی طور پر امتحان اور آزمائش کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری امید تھی کہ مسلمان اسے جھیل لیں گے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قریش مجھ سے کسی بھی ایسی چیز کا مطالبہ کریں جس میں وہ اللہ کی حرمتوں کا لحاظ رکھیں تو میں اسے قبول کر لوں گا۔ چنانچہ بات چیت میں 6 شقیں طے پا گئیں۔ نمبر 1، صلح نامے کی پہلی شق یہ تھی کہ 10 سال تک جنگ بندی رہے گی۔ اس شق کے ذریعے قریش مکہ پر مسلمانوں کے ممکنہ حملے کے خطرے کو دور کرنا چاہتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر حملہ ہوا تو کوئی بعید نہیں مسلمان غالب آ جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول فرما لیا، کیونکہ سرزمین عرب میں امن و امان کی فضا قائم ہونے سے اسلام کی تبلیغ کی راہیں کھل جاتی اور لوگوں کو مدینہ کے اسلامی معاشرے قریب سے دیکھنے کا موقع ملتا۔ دوسری شق یہ تھی کہ مسلمان اس سال یوں ہی واپس چلے جائیں گے، اگلے سال آ کر عمرہ کریں گے۔ اس طرح سے قریش یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ اب بھی غالب وہی ہیں، انہی کی ناک اونچی ہے اور مسلمان مغلوب ہیں۔ یہ شق مسلمانوں کے لیے بڑی سخت تھی، کیونکہ وہ بیت اللہ کی زیارت کے لیے تڑپ رہے تھے اور قریش سے اس وقت کشمکش اسی موضوع پر چل رہی تھی۔ یہ شرط ماننا اعتراف شکست کے مترادف تھا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقتی طور پر قریش کو برتری کا جھوٹا بھرم قائم رکھنے دیا، کیونکہ آپ جانتے تھے اس طرح زمینی حقائق تبدیل نہیں ہو جائیں گے اور قریش حقیقت میں اس طرح کوئی قوت حاصل نہیں کریں گے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال واپسی اور اگلے سال عمرے کی شق قبول کر لی۔ مگر قریش کو خدشہ تھا کہ اگلے سال جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائیں گے تو ممکن ہے کہ مکہ میں طویل قیام کریں یا اسلحے کے زور پر شہر کو قبضے میں لے لیں، اور ایسا نہ ہوا تو یہ خطرہ بہرحال ہے کہ مکہ کے عاجز اور لاچار مسلمان اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ چلے جائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے شق نمبر 2 کے ساتھ کچھ ذیلی دفعات پر اصرار کیا، جو یہ تھیں: اگلے سال عمرے کے موقع پر مکہ میں مسلمانوں کا قیام فقط 3 دن رہے گا۔ مسلمان میان بند تلواروں کے علاوہ کوئی اسلحہ ساتھ نہیں رکھیں گے۔ مسلمان کسی مکہ کے باشندے کو ساتھ نہیں لے جائیں گے۔ اگر مسلمانوں میں سے کوئی مکہ میں رہنا چاہے تو اسے منع نہیں کریں گے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی قبول فرما لیا۔ تیسری شق یہ تھی کہ اگر اہل مکہ کا کوئی فرد مسلمان ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملا تو اسے واپس بھیج دیا جائے گا۔ اس طرح قریش اپنے نوجوانوں کے اسلام میں داخل ہونے کا راستہ بند کرنا چاہتے تھے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حامیوں میں اضافہ نہ ہو۔ یہ شق مسلمانوں کے لیے ناقابل برداشت تھی کہ وہ اپنے کسی ایسے مسلمان بھائی کو جو ہجرت کر کے مدینہ آئے واپس قریش کے چنگل میں دے دیں، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طبعی طور پر سخت گرہ محسوس کرتے ہوئے بھی یہ بات مان لی۔ صحابہ کرام کو اس پر غمگین دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دی کہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ جلد ہی کوئی راستہ نکال لے گا۔ آپ جانتے تھے اس شرط کی پیروی سے اسلام اور ریاست مدینہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچ سکتا، پھر اس شرط کی وجہ سے اگر قریش کے کچھ لوگوں کے اسلام لانے میں رکاوٹ پیدا ہوگی تو اس کے بدلے امن و امان کی وجہ سے درجنوں دیگر قبائل میں اسلام کی روشنی پھیلانے کا موقع ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ اس پہلو پر بھی تھی کہ عقیدہ کوئی ایسی چیز نہیں جو جبر و تشدد سے تبدیل کر دی جائے، وہ تو دل کا سودا ہے، اس لیے جو لوگ دل سے ایمان لے آئیں گے قریش کی پکڑ دھکڑ ان کے ایمان کو بدل نہیں سکے گی۔ ہاں، ان کو ذاتی طور پر اذیتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، مگر ان کے بارے میں آپ کو امید تھی کہ وہ ان آزمائشوں سے سرخ رو ہو کر نکلیں گے۔ چوتھی شق یہ تھی کہ اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ کر مکہ والوں سے آ ملا تو اسے واپس نہیں بھیجا جائے گا۔ اس شرط کے ذریعے قریش اپنے حامیوں میں اضافے کی راہ کھلی رکھنا چاہتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچ کر اسے منظور فرما لیا کہ اگر کوئی بدبخت خود اسلام کا ساتھ چھوڑنا چاہے تو اس کے چلے جانے ہی بہتر ہوگا۔ پانچویں شق یہ تھی کہ فریقین ایک دوسرے کے خلاف خفیہ کارروائیوں اور خیانت سے اجتناب کریں گے۔ چھٹی شق یہ تھی کہ دیگر قبائل میں سے جو چاہے قریش کا حلیف بن کر اور جو چاہے مسلمانوں کا حلیف بن کر اس کے معاہدے میں شامل ہو سکتا ہے۔ یہ ایک منصفانہ بات تھی جو مسلمانوں کے لیے مفید تھی، کیونکہ اس طرح انہیں نئے اتحادی میسر آ سکتے تھے اور پورے عرب میں امن و امان کی فضا قائم ہو سکتی تھی۔ اس شق کے تحت موقع پر موجود بنو خزاعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور بنو بکر قریش کے حلیف بن کر اس معاہدے میں شامل ہو گئے۔ سب سے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شق کا اضافہ کیا، ہمارے وہی حقوق تمہارے ذمہ ہوں گے جو تمہارے ہمارے ذمہ ہوں گے۔ مشرکین بھی اس قدر معقول بات پر کوئی اعتراض نہیں کر سکے۔ اس شق کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی برابر حیثیت کو تسلیم کروا لیا۔ صلح نامہ تحریر کرنے میں قریش کے اعتراضات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی رواداری۔ اس مجلس معاہدے میں قریش کا رویہ شدید ضد، پریشانی اور بے دلی کا عکاس تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حد درجے رواداری، عالی حوصلگی اور فراست کے ساتھ معاہدے کو کامیاب بنانے کے لیے کوشاں تھے۔ معاہدے کی شرائط لکھوانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کاتب مقرر کیا تھا۔ انہوں نے اسلامی آداب کے عین مطابق دستاویز کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی۔ اس پر کفار نے اعتراض کیا اور کہا ہم اللہ کو جانتے ہیں، رحمان و رحیم کو نہیں، یہاں بسمک اللہم لکھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات قبول کر کے یہی لکھوا دیا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لکھا، یہ وہ دستاویز ہے جس کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد کیا ہے۔ یہ عبارت دیکھتے ہی رؤسائے قریش نے شور مچا دیا، ہم اگر آپ کو اللہ کا رسول مانتے تو بھلا کسی بات سے کیوں روکتے؟ آپ ہمارے نزدیک فقط محمد بن عبداللہ ہیں، آپ محمد بن عبداللہ ہی لکھوائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں محمد رسول اللہ بھی ہوں، میں محمد بن عبداللہ بھی ہوں، اگرچہ تم نے مجھے جھٹلایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنازع ختم کرنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اچھا اسے مٹا دو۔ حضرت علی کے لیے نام مبارک مٹانے سے خود کو مٹا دینا آسان تھا۔ عرض کیا، نہیں، اللہ کی قسم آپ کا اسم گرامی میں کبھی نہیں مٹاؤں گا۔ آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قلم لیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا، مجھے وہ جگہ دکھاؤ جہاں رسول اللہ لکھا ہے۔ انہوں نے وہ مقام دکھایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مٹا دیا۔ اگرچہ آپ کو کتابت میں مہارت نہیں تھی، مگر آپ نے اپنے دست مبارک سے اس جگہ بن عبداللہ تحریر فرما دیا۔ تو دوستو، اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا
تو ابھی چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور ہاں، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا۔